ایک بادشاہ کی سخاوت بہت مشہور تھی۔ صبح سے شام تک لوگ اس کے دروازے پر آتے، من کی مرادیں پاتے۔ وہ محتاجوں کو اشرفیاں سے نوازتا۔ اس بادشاہ کی سخاوت کے انداز بھی کچھ عجیب تھے۔ ضرورت مندوں کے لیے دن مقرر تھے اور کوئی بھی شخص اپنی باری کے علاوہ بادشاہ سے خیرات نہیں لے سکتا تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ کوئی طبقہ اس کی سخاوت سے محروم رہ نہ جائے۔ اس کے ساتھ شرط بھی تھی کہ کوئی ضرورت مند اپنی زبان سے سوال نہ کرے۔ طریقہ یہ تھا کہ ضرورت مند اور محتاج اپنی باری کے دن بادشاہ کی گزرگاہ کے دونوں جانب قطاریں باندھے کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ انہیں اشرفیاں دیتا ہوا آگے نکل جاتا۔ جو کوئی اتفاق سے سوال کر دیتا اسے بادشاہ کچھ بھی نہ دیتا۔ ایک دن فقیروں کی باری تھی۔ اس دن ایک فقیر لالچ کے جذبے سے مجبور ہو کر چل اٹھا۔ اے بادشاہ، میں بہت غریب ہوں، مجھے کچھ عنایت فرمائیں۔ بادشاہ نے اپنے اصول کے مطابق اسے کچھ نہ دیا۔ وہ بہت رویا مگر بادشاہ نے کچھ دینے سے انکار کر دیا۔ دوسرے دن وہی فقیر اپنے پیروں پر دھجیاں اور پٹیاں لپیٹ کر بیماروں کی صف میں جا بیٹھا۔ پنڈلیوں پر بھی پٹیاں باندھی ہوئی تھیں تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ بیمار معذور ہے۔ بادشاہ مریضوں میں مال تقسیم کرنے آیا تو اس نے اسی فقیر کو پہچان لیا۔ سب مریضوں کو کچھ نہ کچھ دیا لیکن اس فقیر کو کچھ بھی نہ دیا۔ تیسرے دن فقیر نے اپنے چہرے پر کالا کپڑا لپیٹا اور اندھا بن کر اندھوں کی صف میں کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے وہاں بھی پہچان لیا اور کچھ بخشش نہ کیا۔ اگلے دن فقیر نے عورتوں کی طرح سر پر چادر ڈالی اور بیواؤں کے درمیان جا کر بیٹھ گیا۔ گردن جھکا لی اور دونوں ہاتھ چادر میں چھپا لیے۔ بادشاہ کی نگاہ بڑی تیز تھی۔ ایک ہی نظر میں پہچان گیا کہ بیوہ عورت کے بھیس میں وہی شخص ہے۔ اس نے سب بیواؤں کو اشرفیاں دیں لیکن اس کے قریب سے ہنستا ہوا گزر گیا۔ اس لالچی انسان کے دل میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ ایک کفن چور کے پاس پہنچا اور کہا کہ مجھے کفن پہنا کر جنازے کی شکل میں رستے میں رکھ دو۔ بادشاہ ادھر سے گزرے گا تو جو کچھ بخشش دے گا اس میں سے آدھا تمہارا ہوگا۔ کفن چور نے لالچی فقیر کا جنازہ بنایا اور راستے میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ کی سواری آئی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک لاشا کفن میں لپٹا پڑا ہے اور ایک شخص غمگین صورت بنا کر پاس بیٹھا ہے۔ بادشاہ نے اشرفیوں کی تھیلی مردے پر پھینک دی۔ فقیر نے فوراً ہاتھ کفن سے باہر نکالے اور اشرفیاں اپنے قبضے میں لے لیں۔ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کفن چور ساری اشرفیاں ہضم نہ کر جائے۔ بادشاہ یہ تماشا دیکھ کر رک گیا۔ اسی وقت بادشاہ کے سامنے فقیر نے کفن سے منہ نکالا اور کہا، اے سخاوت کا دروازہ بند کرنے والے، دیکھا آخر ہم نے تجھ سے مال لے کر ہی چھوڑا۔ بادشاہ اس کی بات سن کر مسکرایا اور کہا، اے احمق، جب تک تو نہ مرا ہماری سرکار سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر وہ شخص شرمندہ ہوا، بادشاہ سے معافی مانگی اور ہاتھ پھیلانے یا سوال کرنے سے توبہ کر